اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت اور بارونق بنانے کے لیے قرآنی سلسلہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے اس سورے کی کہ جس کو کہا جاتا ہے سورہ مبارک صاد۔ قرآن کریم کے چند ہی سورے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر حروف تہجی کے ناموں کے اوپر ہیں، جس میں سے ایک سورہ مبارک صاد اور ایک سورہ مبارک قاف۔ یہ وہ سورے ہیں جو قرآن کریم کے بالکل ڈیفرنٹ قسم کے سورے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کا یہ سورہ شروع ہوا ہے صاد اس الفابیٹ سے، اسی لیے سورے کا نام سورہ مبارک صاد کے اوپر رکھا گیا۔ اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے نازل ہونے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کی قسم کھائی ہے اور قرآن کا تذکرہ کیا ہے کہ پروردگار عالم ان باتوں کی وضاحت کر رہا ہے کہ جو اس معاشرے کے اندر رائج تھی۔ ابو سفیان جیسا شخص حضرت ابو طالب کی خدمت میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اپنے بھتیجے سے کہے کہ وہ ہمارے خدا کو برا بھلا نہ کہے، ہم اس کے خدا کو برا بھلا نہ کہیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر تک پیغام پہنچایا اور پیغمبر نے جملہ کہا کہ ان سے کہیں کہ کیا ہم ایک کلمے پر جمع نہ ہو جائے کہ جن کلمے کے ذریعے سے عرب کے لوگ ہمارے سامنے جھک جائیں گے، ان کی گردنیں ہمارے سامنے جھکی رہیں گی۔ یہ لوگ آئے اور کہا ہم بالکل راضی ہیں اس بات پر۔ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ جملہ کہو لا الہ الا اللہ۔ جب یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے کہ نہیں، ہم اس کلمے کے اوپر راضی نہیں رہ سکتے۔ پھر قرآن کریم نے باقاعدہ طور پر اس بات کو ایڈریس کیا کہ یہ جو افراد انکاری ہیں ان کے اندر غرور اور تکبر ہے۔ یہ اکثر سوچتے ہیں کہ بے شمار معبودوں کی جگہ ایک معبود کیوں، ایک کی عبادت کیوں کی جائے، مختلف سے مختلف چیزیں مانگی جائیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ ایک خدا ہے جس کے پاس تم اپنی ساری کی ساری حاجتیں رکھ سکتے ہو۔ اور پھر گزشتہ قوموں کے حوالے سے باقاعدہ طور پر تذکرہ قرآن کی آیتوں کے اندر اس انداز سے موجود ہے کہ انہوں نے پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے نمائندے کو جھٹلایا اور اس کا نتیجہ ہی نکلا نوح کی قوم، لوط کی قوم، حضرت داؤد کی قوم۔ پروردگار عالم نے ان کے لیے عذاب کو نازل کیا۔ حضرت داؤد کا تذکرہ کہ حضرت داؤد جب تبلیغ دین کیا کرتے تھے، پہاڑ ساتھ میں تسبیح پڑھا کرتے تھے، پرندے ساتھ میں تسبیح پروردگار کرتے تھے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے سلطنت دی، اس کائنات کو بیکار خلق نہیں کیا۔ بنی ہاشم کی فضیلت کا بھی تذکرہ اس میں موجود ہے کہ وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، وہ جو انفاق کرنے والے ہیں، کہ وہ دوسروں کے برابر ہیں، اور وہ جو نہیں کرتے کہ ان کے برابر ہیں۔ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ قرآن ایک مبارک کتاب ہے۔ حضرت سلیمان کا تذکرہ اور حضرت سلیمان کے اس وقت کا تذکرہ کہ جب وہ پروردگار عالم کی عبادت کیا کرتے تھے، تعقیبات پڑھا کرتے تھے، دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور ایک شام تعقیبات کو نہ پڑھ سکے، جس سبب سے نہ پڑھ سکے اور جن استبل کے گھوڑوں کے اندر مصروفیت کی وجہ سے عبادت کو ترک کیا، ان تمام گھوڑوں کو راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اور پھر حضرت ایوب جیسے نبی کا تذکرہ، ان کی بیماری، ان کی زوجہ کا وہ عمل کہ جو شیطان کے بہکاوے کے سبب سے تھا، حضرت ایوب کی قسم کہ جو انہوں نے کھائی تھی، ان تمام باتوں کا تذکرہ اس قرآنی سورے کے اندر موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص شب جمعہ سورہ مبارک صاد کی تلاوت کرے، پروردگار عالم اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے گا، اور وہ جو انبیاء اور مقرب فرشتوں کے علاوہ پروردگار عالم نے کسی کو نہیں دی، ویسی بھلائی اسے حاصل ہوگی۔ خدا اسے اس کے خاندان کے جس فرد کو چاہے، اگرچہ کہ اس کا خدمت گزار ہی کیوں نہ ہو، اسے بہشت کے اندر داخل کرے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔